ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے خبریں، اور خبروں سے پہلے ہماری جو ایک ٹرانسمیشن کا سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا. اب سیکنڈ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں گے بے نظیر بھٹو کی المناک موت کے حوالے سے ہی. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دیر از اے بوکے آف فیڈرل منسٹرز رائٹ ناؤ. ان کا میں تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں انصار بانی صاحب، فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ عطاء اللہ تونسوی صاحب، وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، اور ان کے ساتھ ریناؤنڈ آریٹر بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف صاحب، وفاقی وزیر ہیں سیاحت اور امور نوجوانان کے. سب سے بات کریں گے، اور آغاز میں کرتا ہوں انصار بنی صاحب آپ سے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پیشن بھی ہے اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی اس میں ہے. محترمہ کا مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ اس حوالے سے بڑا ایک زبردست قسم کی انگیجمنٹ آپ کے ساتھ ان کی رہی، آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہے، آپ کے ساتھ انہوں نے مختلف انیشیٹیوز بھی کیے. کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ ان کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس پہ جتنے غم کی بات کی جائے، جتنے دکھ کی بات کی جائے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے اپنے گھر سے ایک لاش اٹھی ہے. میرے ملک سے نہیں، میرے گھر سے لاش اٹھی ہے وہ. اور یہ ملک بھی میرا گھر ہے. جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک گھر ہے جس گھر میں مختلف کمرے ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد و بلوچستان، لیکن اس کی بنیاد ایک ہی ہے، گھر کی چھت ایک ہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہن میری آج مجھ سے جدا ہو گئی، میری ایک بہترین دوست مجھ سے آج جدا ہو گئی. میرا اور بی بی کا 1977 کا ساتھ تھا، اور مجھے وہ دن آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے. بلکہ رات ہم گھر میں بیٹھ کے وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو سہالہ لے جایا گیا، تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بی بی صاحبہ کراچی آئیں. اور وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم 6 یا 7 لوگ تھے صرف ان کو ریسیو کرنے والوں میں. اور ان کو ریسیو کر کے پھر ہم 70 کلفٹن چلے گئے. اور جب 70 کلفٹن گئے ہیں تو اس کے بعد میں اس وقت تک 70 کلفٹن میں رہا جب تک کہ مجھے گرفتار نہ کر لیا گیا. اور ان کے ساتھ پھر ایک بڑا، بیگم صاحبہ اصل میں مجھے بیٹا کہا کرتی تھی اس وقت، اور کیونکہ میں پی ایس ایف کا سیکرٹری جنرل تھا، بہت ایکٹیو تھا، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ باہر سے آئی ہیں اور ان کو یہاں کا کچھ بھی نہیں پتا ہے، اور چونکہ ماشاء اللہ لگ گئی ہے اور تم لوگوں کو جانتے ہو یہاں پہ، اور تمہارا چونکہ بہت ایکٹیو ہو، تم اسٹوڈنٹ لیڈر ہو، تو بیوی کو تم نے گائیڈ کرنا ہے. تو پھر جہاں ان کو جانا تھا میں ان کو لے کے جاتا تھا، جن کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا تھا میں ان کو انٹروڈیوس کرایا کرتا تھا کہ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کہاں پہ کس طریقے سے کس انداز میں آپ کو بات کرنی ہے. اور پھر میں خود گرفتار ہو گیا. اور یہ 1977 کا ساتھ آج میں خیال 30-31 سال ہو رہے ہیں. اور 31 سال کے بعد کی جو یہ جدائی ہے، بیچ میں ظاہر میں نے سیاست چھوڑ دی، میں انسانی حقوق کے کام میں آ گیا، لیکن میں نے سیاست چھوڑنے کے بعد کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. آج بھی وابستگی، میرا دل جو ہے آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایک اتنا بڑا لیڈر، ایک اتنا بڑا رہنما ہم سے چھین لیا گیا. لیکن اس دوران ان کی 2 حکومتیں آئیں، اور ان 2 حکومتوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پر. تو آپ نے ان کو کیسا پایا کہ ہاؤ کنسرنڈ واز شی اباؤٹ دی ہیومن رائٹس؟ دیکھیے، پہلا جو ان کا دور تھا مجھے یاد ہے کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد شام کو انہوں نے اسپیچ دینی تھی، تو مجھے فون کیا گیا کہ بی بی نے شام کو اسپیچ دینی ہے، اور مجھ سے پوچھا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے فوری طور پہ انہیں کیا اعلانات کرنے چاہیے. تو میں نے 3-4 پوائنٹ بنا کے اسی وقت فون پہ لکھا دیے تھے کہ بی بی کو ریکویسٹ کریں کہ یہ اس میں شامل کر لیں. جو پہلا دور تھا بی بی کا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ صرف آئین انسانیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے تھیں. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد جو دوسرا دور ہوا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو گہرا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خوشامدی اور چاپلوسی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی بڑے آدمی کو گھیر لیں تو پھر اس کو وہ غلط راہوں پہ لے جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ہم دور ہونا شروع ہو ہمارے کلچر میں اکثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے کلچر میں عام بات ہے کہ جب آپ وزیر بنتے ہیں تو لوگوں کا ایک انبار آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے. جیسے ہی آپ وزارت سے جاتے ہیں، بلکہ میں اکثر نظر بھی نہیں آتا بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے جس دن سے وزارت سنبھالی، میں نے جیلوں میں جانا شروع کر دیا قیدیوں کو نکالنے کے حوالے سے. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی وزیر تو مزے کرنے آتے ہیں، آپ جیلوں میں جا رہے ہیں. میں نے کہا بعض وزیر وزارت کے بعد جیل جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں وزارت میں ہی میں جیل جاتا رہوں تاکہ یہ. ویری انٹرسٹنگ. خواجہ صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ کا بھی جو ایک اس علاقے سے، خاص طور پہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے آپ ان کو ایک کیسا لیڈر مانتے تھے؟ کیسا آپ نے سمجھا کہ ایک خلا جو پیدا ہوا ہے پرسنل لیول پہ بھی آپ بتائیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا احساسہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جن کی یہ شہادت ہوئی، اور میرا ان کے ساتھ ایک بہن بھائیوں کا رشتہ تھا. اور 88 میں جب ان پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس میں نے کافی کردار ادا کیا تھا ان کی حمایت کے لیے، اور وہ مجھے ہمیشہ پیر بھائی کے الفاظ سے یاد کرتی تھی. جب بھی میرے ساتھ کوئی بات ہوتی تھی تو مجھے پکارتی تھی کہ پیر بھائی آپ کیسے ہو. تو وہ رشتہ تھا، اس سے پہلے کا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا. بڑی اسپرچول تھیں، اور خاص طور پہ جو آپ جیسے لوگ ہیں بہت پیار جن کا کرنے دین والی کے ساتھ تھی. ایک تعلق رہا ہے. عام سے عام آدمی کے ساتھ جب وہ بات کر رہی ہوتی تھی تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ اس سے زیادہ پیار کرتی ہے میری نسبت، ایک عام سے آدمی کے ساتھ بھی. تو میرے ساتھ بھی ان کا یہی تعلق رہا ہے جی. شروع سے ہی میں اس خاندان کے ساتھ منسلک رہا ہوں. پھر بیچ میں سجادہ نشین بن گیا تو میں نے سیاست سے ذرا کنارہ کشی کر لی. لیکن میرا آج تک یہ ریکارڈ ہے کہ میں ساتھ چلا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ چلا ہوں، لیکن میں نے آج تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے. مجھے زیاد صاحب کے دور میں 6 سال کی سینیٹری کے لیے بھی کہا گیا تھا، لیکن میں نے کہا جی نہیں، میں پارٹی جوائن نہیں کروں گا. اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کوئی پارٹی دوسری جوائن نہیں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا ہر آدمی کو محسوس ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی وہ ہے؟ جی ہر گھر میں، چاہے اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ ہر گھر میں یہ کمی محسوس ہو رہی ہے. اور میرے خیال کے مطابق پاکستان کو بھی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں اس سے بھی ایک ایسا لیڈر چلا گیا ہے جو ملک کی یکجہتی اور قومی یکجہتی پہ زندگی بھر انہوں نے کام ہی اسی بات پہ کیا ہے کہ پاکستان کو مستحکم کریں. اور پورے پاکستان کے لیے وہ سوچتی تھی، کسی ایک جگہ کے لیے یا کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ان کی سوچ تھی. اس خاندان میں یہ چیز کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے سب کچھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سیف صاحب. بیرسٹر صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، اور 2 ڈاکٹر ہیں آپ کے اندر موجود، 2 in 1، ڈاکٹر میڈیسن والے بھی اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی والے بھی. اچھا سیف صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ اگرچہ آپ کا ابھی نووارد ہیں آپ اس سطح پر، لیکن انٹلیکچول لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ہم آپ سے پہلے بھی ذرا گفتگو کر رہے تھے کہ ایک انٹلیکچول لیڈر جو ہوتا ہے اور ایک نان انٹلیکچول لیڈر، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. انٹلیکچول تھیں وہ، اور انٹرنیشنلی ایکلیمڈ انٹلیکچول تھیں. ایک انٹلیکچول لیڈر کا چلے جانا ہماری باڈی پالیٹک میں سے اور ان کا دور چلے جانا، اور جب ظاہر ہے کہ وہ واپس بھی نہیں آئیں گی، تو ایک خلا جو پیدا ہوا ہے انٹلیکچول لیڈر کے طور پر، وہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی انٹلیکچول لیڈرشپ کی، یقیناً معاشروں کو اور سوسائٹیز کو سب سے زیادہ ضرورت ہی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو انہیں نئے آئیڈیاز دیں، جو ان کو فکر کی نئی راہیں ان کے لیے کھولیں. اور اقبال نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ یعنی جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. یہ جو افکار تازہ ہوتے ہیں، نئی ویژن جو آپ کو لیڈرشپ دیتی ہے، یہی وہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو جینوئن لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو آپ کو بیسیکلی گائیڈ کرتی ہے، کیونکہ لیڈر ہوتا ہی رہنما ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے میں تو خیر، جیسے ان دونوں صاحبان نے بات کی، میرا تو کوئی تعلق نہیں رہا ان کے ساتھ، نہ ان کے میں، بلکہ اگر پولیٹیکل کوئی ایفیلیشن رہی تو رائٹ کی سائڈ سے میری اسٹوڈنٹ لائف میں رہی. اور لیکن یہ تھا کہ جو موجودہ حالات میں انہوں نے جو سٹینڈ لیا، اس کے حوالے سے میں ذرا بات کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ انتہا پسندی ایک فیکٹر ہے، اور ہمارے بڑے بڑے لیڈر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی اور اوور آل انسانیت کا جو ایک اس وقت انسانی جو سوسائٹی ہے، اس کے لیے یہ ایک خطرناک چیز ہے. لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے بات کرنے کی، کنفرنٹ کرنے کی، سامنے آنے کی، اور یہ کہنے کی کہ یہ جو طریقہ کار ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا، سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کا، یہ غلط ہے. محترمہ نے یہ جو جرأت کردار کا اپنا ثبوت دیا، سٹینڈ لیا ایک خاص اس انتہا پسندی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ان کو تاریخ میں اور جو آنے والا جو دور ہے اس میں ان کو امر کر دے گا ان کی شخصیت کو.
ہوتی ہے یہ کہ آپ کرائسس کو کنفرنٹ کریں. اور ایک بات میں اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی, یہ طریقہ کار, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دھج سے وہ گئیں اس دنیا سے, دیٹ اٹ سیلف ان کو امر کر دے گا. لیکن ذاتی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے حوالے سے کہ ایجوکیٹڈ بھی تھیں, باہر کی دنیا کا ان کو ایکسپوجر بھی تھا, اپنے ملک کا بھی ان کو احساس تھا, پھر ایک سیاسی خاندان کا جو ایک ہیریڈیٹری جو آپ کو ورثے میں جو آپ کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے, ایک ایکسپوجر ملتا ہے, وہ بذات خود ان کی قسمت میں اللہ نے بہت دیا انہیں. دا ایشو از کہ جو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ جس بات کا انہوں نے تہیہ کیا, سٹینڈ لیا جس بات پہ, اور سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہی راستہ بہتر ہے اور یہ سٹینڈ لینا بہتر ہے, اسی سٹینڈ پر انہوں نے کمپرومائز کیے بغیر اپنی جان دے دی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کمٹمنٹ کا, خلوص کا. ان سے میرے کئی سیاسی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بدترین دشمن کی بھی قدر کرنی چاہیے اگر وہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت اور اپریشیٹڈ. ایک چیز جو آپ نے کہی, لیڈرشپ جو ہے بنی صاحب, وہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ویو کے ساتھ نہ چلے, بلکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جہاں پہ اس کو کھڑا ہونا پڑے اور ویو کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے, اور جیسے وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ زمانہ بطور نسازد تو بزمانہ ستیز, کہ اگر زمانہ تمہارے خلاف چل رہا ہے تو زمانے کو پچھاڑ کے آگے نکل. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے لیڈرشپ کی, جو یہ جو کوالٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ایک بدرجہ اتم موجود تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان میں موجود تھی, اس سے کہیں زیادہ ان میں موجود تھی. آپ موجودہ حالات میں دیکھ لیجئے, کیونکہ میں انہیں, جیسے میں نے عرض کی کہ میں 77 سے جانتا ہوں, اور جاننا ہی نہیں, بہت قریبی ساتھ رہا ہے, ایک تعلق رہا ہے, ایک واسطہ رہا ہے. اور جب میں پہلی مرتبہ جیل گیا ہوں تو میں اس لیے جیل گیا ہوں کہ مجھے گرفتار کیا گیا ایک تقریر کے الزام میں کہ میں نے تقریر کی ہے مارشاء اللہ کے خلاف اور ان فیور آف ڈیموکریسی, جمہوریت کے حمایت میں. مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا, جب لاک اپ میں رکھا گیا تو 3 دن ہم پیش ہوتے رہے. ظاہر وہ جھوٹا مقدمہ تھا, غلط مقدمہ تھا. جس دن تقریر کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا اس دن میں کراچی میں بھی نہیں تھا, تو ظاہر جھوٹا تھا, مجھے پتا تھا میں رہا ہو جاؤں گا. لیکن ایک دن شام میں بی بی ہمیں ملنے کے لیے لاک اپ پہ آ گئیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیں ملنے کے لیے لاک اپ پہ آ گئیں. آپ یقین کیجئے کہ وہ مجھے مل کے گئی ہیں, اور اسی رات کو 10 بجے عدالت لگائی گئی, مارشاء اللہ کورٹ لگائی گئی, اور مجھے 8 مہینے کی سزائے قید دے دی گئی. تو اتنا میرا ان کا ساتھ اور واسطہ اور تعلق رہا ہے. اس حوالے سے موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیے, ہر شخص ایک طرف بھاگ رہا ہے, ہر لیڈر ایک طرف بھاگ رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت لوگوں سے ووٹ کس طرح لیے جا سکتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے منافقت کی جا سکتی ہے. لیکن وہ اس کی جمہوریت کی حمایت میں, نہ صرف جمہوریت کی حمایت میں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ ابھریں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت جو سب سے بڑا نقصان ہے, دیکھنا یہ کہ اس وقت نقصان کس کا ہے, وہ نقصان اس وقت پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اس لیے کہ اس حوالے سے اگر پاکستان میں کوئی شخصیت ابھری ہے دہشت گردی کے خلاف تو وہ صدر مشرف کی شخصیت ابھری ہے. اس لیے نہیں کہ میں وزیر ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, میں وہ وزیر ہوں کہ جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اپنے ضمیر کی آواز سمجھتا ہے. تو اگر اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, قوم کو اور صدر پرویز مشرف صاحب کو, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنے بڑے لیڈر کو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے مارا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو ابھی دیتا ہوں. ایسا لگتا تھا کہ یہ معاملہ تیار کر کے رکھا گیا تھا کہ ادھر بی بی کی شہادت ہوتی ہے, ادھر ملک میں افراتفری پھیلا دی جاتی ہے. مجھے آپ بتائیے, جو غم منانے والے لوگ ہیں, جو درد اور دکھ محسوس کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو کھانا نہیں کھایا اس دن, ہم تو آج تک محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے لاش اٹھی ہے. وہ بدبخت, وہ ملعون, وہ منحوس لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے جا کے دکانوں کے تالے توڑے, وہاں سے سامان وہاں سے نکالا, جنہوں نے جا کے گاڑیوں کو آگ لگائی. کیا ان گاڑیوں میں پیس پارٹی کا کوئی شخص نہیں ہوگا؟ کیا ان گاڑیوں میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے لوٹ مار مچا دی گئی, گاڑیاں جلا دی گئیں, لوگوں سے زیور چھین لیے گئے, لوگوں سے موبائل فون اور ان کی جیبوں سے ان کا سامان نکال لیا گیا. اس سے یہ محسوس
محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک اور قوم کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی تھی. اس سازش کے تحت ایک لیڈر کو انہوں نے مارنا تھا. وہ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا تھا. یہ اور بات ہے کہ ان کی نظر بی بی صاحبہ پہ پڑ گئی, کیونکہ سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف اس وقت علمبردار وہی تھیں. اور ملک میں افراتفری پھیلا دی گئی, لوگوں میں نفرتیں پھیلا دی گئیں. آج بات کی جا رہی ہے پنجاب, سندھ, سرحد و بلوچستان کی, آج بات کی جا رہی ہے دوسرے اندازوں میں. پاکستان کی آج کوئی بات نہیں کر رہا. ہمیں اور آپ کو آج یہ محسوس کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے آج دفاع کی ضرورت ہے, اور وہ دفاع آج ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا ہے, اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ ملک, یہ قوم, یہ ہے تو ہم ہیں. اور وہ دفاع کیا ہے کہ آج اس ملک کے محب وطن لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا ان دہشت گردوں کے خلاف. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. اور میں اپیل کروں گا پیس پارٹی کے ان ساتھیوں سے جن کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے یا جن سے میرا تعلق رہا ہے, یا پوری قوم کی عوام سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, خراج عقیدت پیش کرنا ہے, تو اپنے درمیان ان دہشت گردوں کو پہچانو جن کی وجہ سے آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح تڑپ رہی ہوگی, جن کی وجہ سے آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی روح تڑپ رہی ہوگی, جن کی وجہ سے آج ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اب ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے, ان دہشت گردوں سے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یہی میسج جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. دہشت گردی کی آپ نے بات کی ہے خواجہ صاحب. دہشت گردی ایک بہت بڑا ناسور ہمارے معاشرے میں بن کے ابھر رہا ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہی کو یوز کر رہے ہیں, اسلام ہی کے نام کو خدا نخواستہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ ایک طرف وہ اسلام کا نام لیتے ہیں, دوسری طرف اسلام کے نام پر وہ اس طرح قتل عام کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ عرض ہے جی کہ جب تک قوم میں ایک یکجہتی پیدا نہیں ہوگی, قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہوگی, کسی ایک کو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ان کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا تو یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ سکے گی, کیونکہ یہ چیز باتوں سے صرف نہیں ہوتی, یہ اس کے لیے بہت بڑے اتحاد کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی موجودگی سے پہلے کہ یہ ذکر میں کروں گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ علم اٹھایا تھا. اس کے لیے ان کو تکالیف بھی پیش آئیں, ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے, یہ آپ سب کے نوٹس میں ہے, لیکن اس نے بھی بڑی دلیرانہ اور جرأت مندانہ طریقے سے اس چیز کو جاری رکھا ہے, اور کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول بھی ہو گیا ہے. اب وہ سوئسائڈ پہ آ گئے ہیں, پہلے وہ دوسرے قسم کے حملے کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ چیز ہے کہ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح بنی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں قوم کو یکجہتی پہ تیار کرنا چاہیے, کہ ہمیں ذاتی کوئی اختلافات کو سامنے نہیں رکھیں, ہم ملک اور قوم کے متعلق سوچیں. اور بی بی بھی یہی عزم لے کر کے آئی تھی یہاں پہ, جس کے لیے اس کو یہ شہادت نصیب ہوئی ہے. تو اسی عزم کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی ہاتھ ہے دہشت گردی کے خلاف, ان ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے, ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے جو ان کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں. اور یہی ایک واحد حل ہے میرے خیال کے مطابق کہ تمام لیڈر صاحبان جو ہیں, پارٹی لیڈر جتنے بھی ہیں, مختلف پارٹیاں ہیں, ان کو بھی یہی ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, جو کہ شروع سے بہت قربانیاں لے کر کے یہ ملک بنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور اس میں تمام لوگوں کا آپ نے کہا کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. یکجہتی کے مظاہرے کی جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑے کنسرٹڈ ایفرٹ بیرسٹر صاحب کی ضرورت ہے. اب اس میں جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریچ آؤٹ کریں, ان سے بات کریں, اور خاص طور پہ محترمہ کی اس ٹریجک ڈیتھ کے بعد یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کے اوپر انیشیٹو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے لوگوں کو؟ یقیناً جی, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اس وقت کوشش اس بات پہ ہو رہی ہے, اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں, ان سب سے بات کی جائے, ان سے مشورہ کیا جائے, ان کو اعتماد میں لیا جائے. اور نہ صرف جو اس وقت ہمارے امیجیٹ ایشوز ہیں, مثلا الیکشن کا انعقاد ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یا جو بھی ریلیونٹ ہمارے اس وقت نیشنل پالیٹکس کے ایشوز ہیں,
ان کے ساتھ ساتھ یہی کہ ملک اور قوم کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانے، کیونکہ یہی عوام کے نمائندے ہیں، یہی عوام کے لیڈر ہیں، اور عوام کی ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف جو پیپل ہیں. صاحب ایک سیکنڈ ذرا میں آپ کو روکوں گا. ہمارے ساتھ ایک اور پرسپیکٹو ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ امریکہ کی ہلو ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں آپ کا تعارف کروا لوں. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ڈاکٹر رضا بخاری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاک پیک کے، پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی. ڈاکٹر رضا بخاری صاحب السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم صاحب، ہاؤ آر یو؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں کہ جو امریکہ میں رہ کے پاکستان کے متعلق کام کر رہی ہے، اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے وہاں پہ پاکستان کے متعلق، ایک لابنگ ایفرٹ آپ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی ایک بہت بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں، آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی شکریہ اطہار. The Pakistani American community and the larger American community have sentiments of sadness, disbelief, anger, but above all, a resolve that there is an outcome that the forces of democracy and continuing on. Prime Minister Benazir was a brave woman, notwithstanding the ups and downs of her political career. She was certainly trying to find a way to make a difference, and this is a setback, but we clearly want to follow and see Pakistan move towards the path of democracy that it has embarked upon. And this is not a time for finger pointing or to call for sanctions, but this is a time for everyone to join hands and find and remove the real threat to modern society, which are these extremists who are cowards and must be defeated at all costs. اب اس میں مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ واٹ آر دی چیلنجز اہیڈ، ہاؤ شوڈ بی دی پاکستانی گورنمنٹ گو اباؤٹ اٹ؟ Challenges are kuch اس طرح ہیں کہ there is also an air of mistrust. I think the first important thing is that everyone, whether from the right wing or the left wing, whether religious or secular, whether that be the army or the intelligence agencies, they all must come to a common understanding. The common enemy are the terrorists, and we must all unite to fight this wave of terrorism that has surged worldwide, but particularly in Pakistan. And I think that is the challenge, is to exercise restraint and an understanding that we have a common enemy, that we must all band together and fight. And I think that is the challenging part. But I am confident, and the Pakistani American community and the larger American community is with Pakistan to see that these forces of evil are destroyed, because this is uncalled for and is unacceptable. اینڈ ون مور تھنگ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو پاکستان کے متعلق جو امپریشن ہے وہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ وی مسٹ ڈو مور، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس میں کچھ زیادہ کام نہیں کر رہا ہے. اس سے زیادہ کیا پرائز دی جا سکتی ہے؟ وی ہیو پیڈ آئی تھنک دا بگیسٹ پرائز ان وار اگینسٹ ٹیرر. Can you tell us your efforts about making the US government understand the Pakistani efforts in war against terror? It's like obviously everybody wants to see results yesterday, but this is an ongoing effort, and I think there is a general understanding within the larger American community, both political and civil society, that Pakistan in last 7 years has made tremendous sacrifices, and President Musharraf has walked a very fine line in waging a war against terrorism, and a lot more has to be done and must be done, but this is not an individual effort, or this is not something that Pakistan can do alone. This is not alone just a Pakistani problem or an Afghani problem
or an American problem. It is a global problem That's right. that the global community work together with Pakistan to defeat. So I think it is a mistake to think that there is not an understanding in the United States that Pakistan is a viable nation that has contributed immensely, and I think there is a realization for that. But of course, there is an expectation that all of this should happen immediately. But I also want to communicate that I don't think so that there are unrealistic expectations, neither from the Pakistani American community nor from American community in general. चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रज़ा बुखारी साहब. लेट्स स्टे इन टच और आपसे इंशाल्लाह हम ऑफ एंड ऑन पूछते रहेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी. डॉक्टर रज़ा बुखारी साहब, प्रेसिडेंट पाक पैक पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे तफसील के साथ कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस सानहे के हवाले से. बैरिस्टर साहब, आप बात कर रहे थे, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये हम कई दफ़ा इस तरह आ जाता है सिलसिला, तो आप जो बात कर रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू. मैं यही बात कर रहा था कि जहाँ तक हुकूमत की अप्रोच का ताल्लुक है तो यकीनन अप्रोच यही है कि सबके साथ बातचीत हो, सलाह मशवरे हों, और जो भी लाहा अमल मुस्तक़बिल का हमने तय करना है वो मुशावरत से और डिस्कशन से और सबकी ओपिनियन लेकर किया जाए और उसके बारे में कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जाए. और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने भी और प्रेसिडेंट साहब ने भी जो हैं राब्ते लोगों से कर रहे हैं. हमें काबीना के मेंबरान को भी कहा गया कि आप भी अपना जो भी आपका ज़ाती असर रसूख है वो भी इस्तेमाल करें, रीच आउट करें उन लोगों को जो इस सिलसिले में मैटर करते हैं, ताकि एक जो भी लाहा अमल है वो सारी कौम ख़ुद तैयार करे और उसमें सबका मशवरा और ओपिनियन शामिल हो. यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त हमें जैसे बात की जाती है कि अंदरूनी भी और बैरूनी भी हमें चैलेंजेस का सामना है. अंदरूनी चैलेंज ये है कि एक बहुत बड़ी जो हमारी कौम की लीडर थी वो आज हम में नहीं है, और उनकी शहादत की वजह से जो खला पैदा हुए और जो एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है कि अब आगे क्या होगा, वो हमारे इस वक्त मौजूदा एक अंदरूनी चैलेंज है. बैरूनी चैलेंज जिस डॉक्टर रज़ा बुखारी साहब ने बात की कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र और हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे दुश्मन हैं उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, इंतशार हो, अफरा तफरी हो, ताकि उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हाथ डालने का और करने का मौका मिले. और मेरे ख्याल में बाज़ अनासिर बदकिस्मती से हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने लोग वो ये मौका उनको फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली प्लेइंग इनटू देयर हैंड, दानिस्ता या गैर दानिस्ता. मैं ना दानिस्ता तौर पे मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं, अगर वो अफरा तफरी की तरफ बात करते हैं, अगर वो सिविल जो एक इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, तो वो यकीनन उन लोगों के अज़ाइम पूरे करने में ममदो मामिन साबित हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को इस हाल में नहीं देखना चाहते, मजबूत हालत में नहीं देखना. कंसेंसस की बात की आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट, और आपका तो काम ही कंसेंसस बिल्डिंग है बनी साहब, कि लोगों के साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ रखा जाए कि उनके जो इश्यूज़ हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए. आप समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है लोगों को रीच आउट करने की, लोगों से बात करने की, मुज़ाकरात करने की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज़, कि वो क्या साइज़ रखती हैं, सारे पाकिस्तानीज़ हैं. हम लोग कई दफ़ा ये कह देते हैं, अक्सर औकात बयानात आ जाते हैं जी कि वो टांगा पार्टी है या जी वो वन मैन पार्टी है. तो इस तरह की मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त बातें करने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल इज़ अ पाकिस्तानी एंड वी रिस्पेक्ट हिम और हर, तो हम उनको रीच आउट करें. देखिए, मैं चूँकि इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी वजारत भी इंसानी हकूक़ की है, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं. वो चाहे वन मैन शो है या 100 मैन शो है, मेरे लिए सब बराबर हैं. क्योंकि जब हम इंसानों की बात करते हैं तो फिर हम इंसानियत की बात करते हैं और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं. हमें सबसे रब्ता करना है, हमें सबसे बात करनी है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके अंदर भी कितनी पाकिस्तानियत है. अगर वो सिर्फ उसको इशू बनाना चाहता है, मसलन मैं समझता हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से एक बात नोट कर रहा हूँ कि बाज़ जमातें इस शहादत के ऊपर भी सियासत कर रही हैं, इस लाश के ऊपर भी सियासत कर रही हैं. वो औरत, वो इतनी बड़ी हस्ती जिसने इस मुल्क, इस कौम के लिए जान दे दी, जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जान दे दी, जिसने मुल्क में और दुनिया में अमन के लिए जान दे दी, उस लाश के ऊपर भी आज जो है वो सियासत की जा रही है. अगले दिन हड़ताल की अपील कर दी गई, बजाय इसके कि लोगों को अमन की बात की जाती, बजाय इसके कुरान ख़्वानी की बात की जाती, बजाय इसके कि उस रूह की तस्कीन की बात की जाती, अगले दिन हड़ताल की अपील कर दी गई.
लोगों को और लूट मार का मौका दे दिया गया, लोगों को और मुल्क के खिलाफ साजिशें करने का मौका दे दिया गया। तो हमें ये देखना है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो आया दिल में पाकिस्तानियत रखते हैं या मुनाफकत रखते हैं, या बज़ाहिर तो वो पाकिस्तानी है लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान के दुश्मन है। बात ये कि आप किसकी मुखालफत कर रहे हैं और अगले दिन आप हड़ताल करके क्या करना चाहते हैं, मतलब आपके मुफादात क्या। आप उन मुफादात को तो पहले सामने लाइए ना कि आया आपका मुफाद आपकी जात है या जिनके हाथों में मुबैना तौर पे आप खेल रहे हैं, या उनका मुफाद है या इस मुल्क और कौम का मुफाद है। अगर इस मुल्क और कौम का मुफाद है तो आप मुझे कहिए, मैं बहैसियत वजीर या बहैसियत बगैर वजीर के जाके लोगों के पांव छूने के लिए तैयार हूं कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स यह है कि दूसरे इंसान की अजमत को पहचाना जाए, दूसरे इंसान की बड़ाई को पहचाना जाए। मैं उन लोगों को इंसान नहीं समझता जो आज गाड़ियों को लोग के औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनसे जेवर छीन रहे हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़ के अंदर घुस के सामान लूट रहे हैं। ये मुल्क दुश्मन है। ये हड़ताल के नाम पे मुल्क को अफरा तफरी की जानिब ले जाया जा रहा है और इसके अंदर हमें अब उनका साथ देना पड़ेगा, उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक अज़्म लिए हुए हैं, जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। मैं पूछता हूं कि बाज लोगों ने कहा कि जी बेनजीर भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर, मैं तो एक बहुत मोहसिन से मैं तो मुझसे महरूम हो गया हूं, मैं तो एक बहुत बड़े दोस्त से महरूम हो गया हूं। मुझसे ज्यादा इस दर्द को कौन जानेगा। 2 दफा जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब पे हमले हुए, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज साहब पे हमले हुए, बाकी लोगों पे हमले हुए, इस वक्त मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर मुख्तलिफ बहानों और मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। आज हमें कौम को मुत्तहिद करना है। उसको मुत्तहिद करने के लिए अगर हमें किसी के पाँव भी पकड़ने पड़ते हैं तो सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा जो पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूं। अल्लाह कभी मुझे ना झुकाए, मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना कभी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी माँ के लिए अगर मेरे खून का आखिरी कतरा भी बहता है तो खुदा की कसम में उससे भी गुरेज नहीं करूंगा। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरत जज्बा। ख्वाजा साहब, दीन जो हमारा है अमन का पैगाम देता है और ख़ास तौर पे ये जो एक दीनी हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब लोग चले जाएं, अल्लाह ताला के पास चले जाएं, तो फिर उनको बुरा ना कहो। और आज जो हमारा हमें जो एक सानिया दरपेश है, आज हम मोहतरमा की जो खूबियाँ हैं उनको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क में यकजहती पैदा हो। और मुझे आपकी आंखों में जो नमी नज़र आ रही है मुझे बता रही है कि आप कितने गमगीन हैं और कितने दुखी हैं। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको भी सब्र अता करे और अल्लाह ताला कोशिश हम ये सब मिलकर करें कि इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें और ये जो एक चैलेंज हमें दरपेश है उसमें से सुरखरू होकर निकल सकें हम। तो इसके लिए सही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इन्हीं हालात के पेश नज़र मैंने एक बहुत बड़ी कोशिश की है और अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें मैं बड़ा कामयाब भी हुआ हूँ। तो मैंने एक अपने इत्तेहाद मशाइख और उलमाए हक़ का बनाया है जी, आल पाकिस्तान का, ठीक, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक जितनी दरगाहें हैं पाकिस्तान में, जिसमें अदर शहबाज कलंदर हो गई, दाता दरबार हो गई, दाता साहब हो गए, मियाँ मीर साहब हो गए, सियाल शीफ हो गया, और भी मतलब जितने भी दरगाहें हैं पूरे पाकिस्तान की, तो उनके सज्जाद नशीन साहबान को मैंने इकट्ठे किया। यहाँ हमने कन्वेंशन किया इसी के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लोगों को जमा करने के लिए, क्योंकि मौलवियों की बात सुनने वाले लोग जो हैं जी वो और तरीक़ेकार से अमल करते हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं कि लोग जितनी बात एक दरगाह पे जा कर के सबक हासिल करते हैं या जो दर्स वहाँ दिया जाता है वो मेरे ख़्याल में वो मेंबरों महराबों पे नहीं दिया जाता, कि हमारा तो दर्स ही यही है। और आप देख लें कि हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पाकिस्तान में उस वक़्त हिंदू पाक इकट्ठे था, तो उस वक़्त उन्होंने 95 लाख आदमी को मुसलमान किया है। आज आप देख लें कि वहाँ आपके इस इलाकों में करोड़ों के हिसाब पे मुसलमान और तरीके से भी हुए हैं, उनमें भी इजाफा हुआ है। तो ये देख लें कि जहाँ तलवार से आपने स्पेन और उसमें इस्लाम लाए थे वहाँ इस्लाम नहीं है। जो तरीक़ेकार से बुज़ुर्गान दीन ने इस्लाम को किया है, तो बढ़ाया है इस तरीक़ेकार को, वो उनके अपने किरदार की वजह से पड़ा है।
اور ان کا کردار سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ نمازیں پڑھنا سب کا کام ہے، نماز فرض ہے ہر ایک کے پر. ان کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں سے محبت کی ہے، انسانیت کا احترام کیا ہے، ایک دوسرے کے خیال کیا ہے، ٹھیک. ہمسائیگی کے بڑا حق بڑا پازیٹیو میسج دیا ہے آپ نے خواجہ صاحب. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اور یہ جو ایک پیس کا اور امن کا اور انسانی محبت کا ایک پیغام ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن خبروں کا وقت آن پہنچا ہے. خبریں سنتے ہیں اور خبروں کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز میں اس وقت تک کی اہم خبروں کے ساتھ آسمہ بشیر. صدر پرویز مشرف نے آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے جاں بحق ہونے پر دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا. صدر نے کہا کہ اس المناک واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دہشت گردی کے ذمہ داروں کو بے نقاب کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. صدر نے آصف علی زرداری سے کہا کہ وہ اور پوری قوم ان کے غم میں شریک ہیں. صدر پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما مخدوم امین فہیم سے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جاں بحق ہونے پر ان سے تعزیت کی. صدر نے پیپلز پارٹی کے قیادت اور کارکنوں سے کہا کہ وہ ہمت اور حوصلے سے کام لیں. صدر نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ قوم تمام اختلافات بھلا کر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہو تاکہ ہم سب مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں. اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے ترجمان جاوید اقبال چیمہ نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی کی سن روف کا لیور لگنے سے جاں بحق ہوئیں. انہوں نے بتایا کہ جس دوران محترمہ ہجوم کے نعروں کا جواب دے رہی تھیں 3 فائر کیے گئے جن سے وہ بچ گئیں، لیکن خود کچھ دھماکے کے بعد جو ہی انہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی ان کا سر لیور سے ٹکرا گیا. When these shots were fired and the suicide bomber exploded himself, with that pressure of the shock wave, Mohtarma Benazir Bhutto fell down and tried to tug down into the vehicle. When she was tugging down and was thrown by the force of that shock wave of the explosion, unfortunately, one of the lever of the sunroof hit her, which caused a fracture in her skull, and unfortunately that became the cause of her death. ریلوے کے نگران وزیر طارق منصور نے کہا ہے کہ سندھ میں ریلوے کا نظام بحال کرنے میں 15 سے 20 روز لگ سکتے ہیں. پی ٹی وی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرین ٹریک اور پلوں کو تباہ کرنے کے علاوہ کئی اسٹیشنز بھی نظر آتش کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے ریلوے کی تنصیبات اور ٹرینوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا. عراق کے دارالحکومت بغداد میں کار بم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں 25 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے. بغداد کی باب الشرجی مارکیٹ میں دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے. ایک اور واقعے میں ایک مارٹر گولے میں بس پر لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. امریکی فوج نے وسطی عراق میں دہشت گردوں کے دوران کارروائی میں القاعدہ کے 5 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. ترکی شمالی عراق میں کرد باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا. یہ فیصلہ انقرہ میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا. کونسل نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ترک فوج نے کردستان ورکرز پارٹی کے باغیوں کو شدید نقصان پہنچایا اور ان کے سپلائی اور مواصلاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے. لبنان میں صدارتی انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے آج ہونے والا اجلاس 12 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے. لبنانی اور اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں 2 کا تعلق فلسطین سے تھا. واقعے کے بعد اسرائیلی پولیس نے الخلیل شہر میں داخل ہونے کے راستے بند کر دیے ہیں. یہ تھی اس وقت تک کی اہم خبریں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیتھ کے حوالے سے اور مختلف ان کی جو شخصیت ہے اس کے پہلو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا رول رہا ہے ہماری باڈی پالیٹک میں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا. خاص طور پہ ان کا جو پہلا دور ہے, پھر دوسرا دور ہم نے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ انہوں نے ایمرج کیا. اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی احمد سعید اوان صاحب کے ساتھ بھی, اور وہ بھی بتا رہے تھے کہ شی واز بیسٹ وین شی واز ان اپوزیشن. یہ ایک اکثر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس کے اوپر جو چالیں چلنے کا ایک ان کو کمال حاصل تھا, اس میں بھی وہ یکتا تھیں. اس میں ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی ہیو اے بوکے آف فیڈرل منسٹرز رائٹ ناؤ, ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور انصار بنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خواجہ تعالو تونسوی صاحب موجود ہیں اور بیرسٹر سیف صاحب موجود ہیں. بیرسٹر سیف صاحب, میں آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ آپ نے بھی باہر تعلیم حاصل کی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. محترمہ کے حوالے سے جو ایک چیز جس کے سب لوگ جس کے اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر اور انٹرنیشنل ایکسیپٹنس دونوں موجود تھیں, اور مختلف لیولز پہ, امریکہ ہو, یورپ ہو, کہیں بھی ہو, وہاں پہ ان کو ایز اے انٹرنیشنل لیڈر ریکگنائز کیا جاتا تھا. یقیناً جی, ان کو یہ ایک ایج حاصل تھا اور اس میں ان کی جو اپنی شخصیت تھی, اس کے علاوہ ان کے جو پولیٹیکل جو آئیڈیاز تھے, جو نظریات تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ایکسپوجر ملا پاکستان میں بھی اور پاکستان ہی کی وجہ سے ان کو باہر جو ریکگنیشن ہوئی, وہ یقیناً وہ تمام عوامل تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو زیادہ ایک ایکسپوجر دیا, اس کو زیادہ ایکسیپٹیبل کیا باہر دنیا کے حوالے سے بھی. اور یقیناً وہ ایک ایسی خاتون تھیں اور ایک ایسی لیڈر تھیں کہ جو بین الاقوامی جو ہیں ان کو بہتر سمجھتی تھیں اور پاکستان کے تناظر میں ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کا ان کو ایک, میں کہوں گا کہ ایک صلاحیت تھی ان کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں مطلب پریزیڈنٹ صاحب کے اسپیشل انوائے کی حیثیت سے امریکہ گیا, میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے, اور ہم نے وہاں پہ انٹریکشن کیا پاکستان کے حالات سے, اور مجھے خود وہاں پہ اس بات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ ایون امریکہ میں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بہت زیادہ ایک انٹرسٹ تھا ان کو, اور وہ چاہتے بھی تھے کہ ان کو ایک ایکٹیو رول ملے پاکستانی سیاست میں, چاہے وہ امریکی سیاستدان ہوں یا وہ ان کی میڈیا ہو یا انٹلیکچوئلز ہوں, سب کو یہی ایک تھا کہ جی, اور جانتے بھی انہی کو ہی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی یہ ان کی صلاحیت تھی اور یہ ایک بہتر بات تھی کہ پاکستان کے لیے ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا. بدقسمتی سے آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن میں اس سلسلے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اس موقع کے حوالے سے, اور خاص طور پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے, کہ دیکھیں قوموں کی ہسٹری میں اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو چیلنجز آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, اور اس قسم کے حالات بھی آتے ہیں. قوم کے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس حالت میں کنفیوژن, افراتفری اور ذہنی انتشار اور خلفشار کا شکار بھی ہوتے ہیں. یہ ایک بالکل فطری اور قدرتی بات ہے. لیکن انہی حالات میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے لیڈر ابھرتے ہیں, اور لیڈر بھی وہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو ان حالات میں ابھرے اور قوم کے سامنے کسی ایشو پہ, ان ایشوز پہ جو ان حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس پہ وہ سٹینڈ لے اور قوم کو گائیڈ کرے اور اپنے پیچھے لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی ہماری قوم کا یہی حال ہے. ہم ایک بیرونی خطرات کے حوالے سے بھی اور اپنے اندرونی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی کچھ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ اب انتشار, ذہنی پراگندگی بھی ہے ہمارے بعض سیاسی لیڈروں میں. دے ڈونٹ نو کہ کس طرف جائیں, اور نی جرک ریئیکشنز کر رہے ہیں, جذباتی طور پر باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی لانگ ٹرم طویل المیعاد اس کے اثرات جو ہیں وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم کو ان حالات میں اس شخص کی ضرورت ہے جو اپنے ذاتی, گروہی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے قوم کے لیے سوچ سکے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں نے پہلے بھی جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کے بارے میں کہا کہ جو شخص اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے قومی مفاد اور بڑے نظریات اور بڑے افکار کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اس کو پھر قربانی بھی اتنی لیول پہ دینی پڑتی ہے جس طرح انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. لیکن یہی وجہ ہے کہ جب وہ بڑے مقاصد کے لیے اپنی جان دیتا ہے, اور جان انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہی ہے, تو پھر اللہ اس کو عزت بھی اتنی ہی دیتا ہے جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور آج اگر وہ موت کے بعد ان کے مخالف, سیاسی مخالف, آج اگر
ان کے لیے رو رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اسی عزت سے نوازا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. بالکل ٹھیک. لیکن ان دا آفٹر میتھ آف ہر ڈیتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی میں بات کروں گا، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج چھوڑ دیا ہے. انہیں اب ان توقعات پہ آنا ہوگا، اور جو میرٹ کا معیار بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چھوڑ دیا اس پر پورا اترنا ہوگا، جو کہ بہت مشکل کام ہے. انہیں اب وہ تمام چیلنجز کی آپ نے بات کی ہے، اور چیلنجز کی بات کی، اور ساتھ ساتھ آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ امریکہ بھی گئے تھے. امریکہ میں آپ بھی ماشاءاللہ بنی صاحب بڑا جاتے رہے ہیں، اور پچھلے 12-13 سال سے ہم نے بھی محترمہ کو دیکھا کہ جب وہ امریکہ آتی تھی تو ان سے ایک کانسٹنٹ رابطہ رہتا تھا. مجھے کل بھی مختلف کالز امریکہ سے ان کی پارٹی کے رہنما مختلف اعجاز صاحب اور شفقت تنویر اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی کالز کر کے رو رہے تھے، اور وہ ان کی حالت جو تھی وہ غیر ہوئی بھی تھی. اور وہ چونکہ میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا تو ہم وہاں پہ ملتے تھے محترمہ کے ساتھ، تو وہ مجھ سے شیئر کر رہے تھے. تو ایک پرسنل ٹچ جو میں دیکھتا تھا وہاں پہ کہ ہر شخص کے ساتھ، ہر ایک کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے محترمہ کا. اور یہ چیز جو میں وہاں پہ فیل کرتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ پرسنلائزڈ ریلیشن شپ ان کا تھا. مجھے ایک دفعہ اپنا یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ محترمہ آپ کے ساتھ رابطہ بڑا مشکل کئی دفعہ